ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، ایک سوال بار بار اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور خاص کر کے جو بیچارے ہمارے اکثر جو ہے دعوت کے جو ساتھی ہیں بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو ایمان و اعمال کی محنت پہ لگایا گیا ہے اور وہ اسی میں زیادہ لگے رہتے ہیں، کیونکہ اسی میں عام لوگوں کی بھلائی ہے۔ تو ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یا اس طرح سے جو ہے کچھ وساوس لائے جاتے ہیں، کچھ شبہات ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اور بعض جو بیچارے ان چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اور بعض جو کسی وجہ سے ان کو بغض ہو یا کسی طرح کی بات ہو یا کسی ساتھی سے ناراض ہوں یا کوئی اغراض ہو، تو ان کے پھندے میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ابھی باضابطے جو ہے ہمارے کرم فرما شورائی بھائیوں نے یہ چلانا شروع کر دیا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امارت ہو تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجتہادی کام ہے، حالانکہ ان کے جو بڑے ہیں مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، یا اس طرح کے جو اپنے پڑوس کے جو اکابرین مولانا احسان الحق صاحب، کوئی بھی اس کو اجتہادی کام نہیں کہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتہادی کام ہے، بلکہ ایک زبان چاہے شورائی ہو چاہے امارت والا ہو یہ کہتا ہے، بڑے بڑے اکابرین کی بائٹس موجود ہے کہ ہاتھ بدلا ہے کام وہی ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا دعوت کا کام ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ویسا یعنی اس طریقے پہ کیوں نہیں کیا جاتا، یعنی جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام کو جیسا بتایا گیا ہے، جیسا بتایا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ اسی نہج پہ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بیگ سے بچے کو آپ ایک کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے میڈیکل سائنس نہیں پڑھانے لگیں گے، ان کو اس درجے تک لایا جائے گا۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ملتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ تو الف با تا ہے، دعوت و تبلیغ کی الف با تا ہے۔ جیسے جیسے کام کی اور کام کرنے والوں کی یعنی کام کرنے والوں کی استعداد بڑھے گی، ویسے ویسے کام بڑھایا جائے گا۔ اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کام سے کیا چاہتے ہیں، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کی جو حال تھی اسی حال پہ امت آ جائے، یہی چاہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین یہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ اجتہادی کام ہے۔ بعض کے نزدیک ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو اس کام کے اندر نہیں آئے ہیں اور دور دور سے جو ہے اس کام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں ایسے ہی آ رہا ہے، اس لیے ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں اجماعی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اجتہادی کام نہیں ہے۔ ایسے دعوت کے تمام اکابرین چاہے شورائی ہوں چاہے امارت کے حامل ہو یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو ہے ایک نئی بات لائی جا رہی ہے کہ بھئی 1925 سے جب اس کام کا احیاء ہوا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نا، یہ کام وہی تھا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام اور تبع تابعین اور دوسرے بزرگان دین کرتے چلے آئے۔ اس کام میں جو کمی واقع ہو گئی تھی اس کو پورا کیا، اس کا احیاء کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 1925 سے یہ کام شروع ہوا، تو 1925 سے لے کر کے 44 تک 1944 تک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے ذمہ دار تھے، امیر تھے۔ ان کے بعد جو ہے 44 سے 65 تک حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے ذمہ دار رہے۔ 65 میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے امیر بنائے گئے، اور 95 تک 1995 تک حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات سے یعنی کہ اس کام کے ذمہ دار امیر رہے۔ امارت یعنی چلی آ رہی تھی۔ 95 میں ہی آس پاس میں ہی لوگوں نے جب ان سے اس کام کے بارے میں، ان کام کی خلافت کے بارے میں، کام کے بعد کی بارے میں جب کہا گیا تو انہوں نے بعض لوگوں نے رائے دی کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو امیر بنا دیں، تو انہوں نے جو ہے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق، خلیفۃ الدوم کی سنت کے مطابق ایک شورا بنا دیتے ہیں، شورا امیر طے کر لے گی۔ 1995 میں جب حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو
یہ شورا جو ہے مرکز نظام الدین میں آ کر کے بیٹھی 3 دن تک، یا کچھ ایسا تفصیلات آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ رائے مشورہ چلتا رہا اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے یہ لوگ۔ یہاں ایک بات ہے تو بہت بڑی، اور میرے سمجھ میں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے اب یہ بات پکی لگ رہی کہ مولانا سعد صاحب حضرت جی رابع اتنا زور علماء کرام کو کام میں لانے کی کیوں کر رہے، اور علماء کرام سے اتنی قربانی کیوں دلا رہے۔ ہمارے عرب ملکوں میں ابھی کم سے کم 50 سے زائد سال کی دوسری جماعتیں چل رہی ہے، بیچارے ایسے مجاہدے والے، ایسے قربانی علماء کا سال لگانے اتنا بڑا تھا، پھر دوسرا سال اب وہ بھی ختم نہیں ہوا، اب تیسرا سال یورپ میں لگائیں گے۔ تو علماء کرام کو قربانی کیوں دلا رہے اور آگے کیوں کر رہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جو میں سمجھا ہوں، میں ناقص الفہم ہوں، لیکن میرے جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب مدد اللہ علی علماء کرام کو صف اول پہ لانا چاہتے ہیں، ہر جگہ کی کام کی نگرانی علماء کرام کے ذریعے سے کرانا چاہتے ہیں، ہر فیصلہ کا فیصل علماء کرام کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ علماء کرام اگر اس کام کو لے کے چلیں گے تو اس کام کو بنیادی اسلام کی جو بنیاد ہے اس کے ساتھ لے کر کے چلیں گے، نصوص کے ساتھ لے کر کے چلیں گے، ماخذ کے ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، سب مل کر کے کچھ بھی کر دیں ہو جائے گا، نہیں۔ اسلام کی بنیاد جو ہے قرآن شریف ہے، قرآن شریف میں مسئلہ تلاش کیا جائے گا، وہاں نہیں ملا تو صحیح احادیث میں تلاش کیا جائے گا، وہاں بھی نہیں بات بنی تو اجماع امت میں تلاش کیا جائے گا، اب جب نہیں ملا تو پھر قیاس مجتہد کو اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ کون سمجھے گا؟ تجربہ کار لوگ، پروفیسر لوگ، ڈاکٹر لوگ، وکیل لوگ، تاجر لوگ نہیں، علماء کرام سمجھیں گے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام فیصلہ کریں گے۔ دیکھیے میں دو مثالیں، 1995 کی ایک مثال اور 2015 کی ایک مثال آپ کے سامنے ابھی بات کے دوران آئے گی، آپ سمجھیں گے کہ مولانا سعد صاحب کی نظر کتنی گہری ہے اور علماء کرام کو کیوں وہ آگے کر رہے، سال پہ سال ان کا لگوا رہے، 3 سال لگوا رہے، ایسا لگوا رہے کہ وہ ہر علاقے میں علماء کرام بھاری ہو جائیں اور جتنے تجربہ کار ہیں ان کے معید مددگار بن جائیں، ان کے تابع ہو جائیں، تاکہ یہ کام کتاب و سنت کی روشنی میں، علماء کرام کے علم کی روشنی میں چل سکے۔ تو یہ جو ہے ایک اور اشکال یہ لایا جاتا ہے کہ 1995 میں جب یہ شورا بیٹھی تو شورا نے ان کو طے تو کرنا تھا امیر، لیکن کچھ حالات ایسے بن گئے، اللہ کی مرضی ہوگی، اب اس میں کوئی مصلحت ہوگی، تو انہوں نے طے کیا۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیے یہی پوائنٹ ہم لانا چاہ رہے کہ وہاں پر جو ذمہ دار تھے، یعنی جو فیصل تھے، وہ میاں جی محراب تھے، غیر عالم تھے۔ اللہ پاک ان کو کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں، لیکن ایک عالم اور ایک عامی میں فرق تو ہوتا ہی ہے، یہ تو کان کھول کر کے سب سن لیں اور سب سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں خود عامی ہوں، لیکن یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ علماء کرام اس امت کے ڈاکٹر ہیں، اس امت کے جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور عامی کتنوں پڑھ لکھ کتنوں کام میں آگے چل جائے، کتاب و سنت کی سمجھ فہم اختیار کر لے، وہ کمپاؤنڈر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے اور کمپاؤنڈر کمپاؤنڈر ہوتا ہے۔ خیر، تو یہاں پر جو ہے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ بھئی اس کام میں اب کیا ہوگا، امیر کون ہوگا۔ امیر کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن طے نہیں ہو سکا تو کیا گیا کہ اب چلو مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا زہیر صاحب، مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی نگرانی میں یہ کام چلے گا۔ یہاں پر ہمارے جو شورائی بھائی ہیں، جو ہمارے کرم فرما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کام کو شورائیت کے حوالے کر دیا گیا۔ کس نے کیا بھائی؟ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی وہ تو اس لیے بنائی تھی کہ امیر کا انتخاب کر سکے، لیکن وہ امیر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ ایک عارضی طور پہ ایک کنڈیشن دے دیا گیا، ایک انتظام کر دیا گیا کہ ابھی ہم امیر کا انتخاب نہیں کر پا رہے ہیں، یہ تینوں کو آگے کر دیتے ہیں، یہ تینوں کام لے کر کے چلتے رہیں گے۔ تو
اس کے بعد جب کہیں موقع ملے گا تو امیر طے کر لیں گے. لیکن اس وقت اتنی مطلب خلوص تھا لوگوں میں، آپس میں محبتیں تھی، اور کام جو ہے سوار تھا ذہنوں میں، کام کا اتنا استقبال اس زمانے میں نہیں تھا جو آج ہو رہا ہے. تو یہ سارے مل جل کر کے ایسے کام چلاتے رہے. کسی کے ذہن میں پھر یہ نہیں آیا کہ بھئی اب جو ہے چلو کام چل رہا تو چل رہا تھا. جیسے جب خلفۂ راشدین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے شورا بیٹھی، اتنے دیر تو کوئی امیر نہیں بنا. تو مولانا محبوب صاحب نے قسطوں میں ان باتوں کو بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ کیسے جو ہے شورا جو ہے 2 دن 3 دن فیصلے میں لگا دی تو اتنے دن تو کام جو ہے یعنی امارت کے بغیر رہا. تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ہوا. اس کو یہ دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جو ہے یعنی کہ کام جو ہے شورائیت کے حوالے کر دیا گیا، شورائیت کے حوالے کر دیا گیا. بار بار آپ سنیے گا کہ یہاں پر جو ہے کام، ارے بھیا جب کتاب و سنت میں، اجماع میں، قیاس میں یہ بات ہے ہی نہیں تو کہاں سے حوالے کر دیا جائے گا؟ وہ ایک عارضی طور پہ ایک انتظام کیا گیا تھا. خیر، اور اس زمانے کا کیا نظام تھا جو یہ 25 سال کا حساب مانگتے ہوئے 95 سے 15 تک کیا رہا؟ تو 95 سے 15 تک آپ ہی بتاؤ کیا رہا. 95 سے 15 تک مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب، 1.5 سال کے بعد تو مولانا اظہار الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے کہا اب 3 آدمی کی شورا بنائی گئی تھی فیصلہ کے لیے، اب 1 آدمی اور اس میں لاؤ، کیونکہ 3 تھا 2 ہو گیا. نہیں، تو یہاں پر بات آ کر کے اٹک گئی. خیر، اس کے بعد جو ہے مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب دونوں میں بڑی الفت، بڑی محبت، بڑی آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ تھی. کوئی فیصلہ ہوتا، تفصیلات آپ لوگ وہاں کے جو مقیم ہیں وہ ان سے سن سکتے ہیں کہ جب مولانا سعد صاحب نے ہوتے تو کہتے کہ جب زبیر صاحب آ جائیں گے تب فیصلہ ہوگا. کوئی خاص کام کے